بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فخر رنج ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے، وعدہ تو کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے پی ڈی ایم کو عمران خان کا راستہ روکنے کا بعد طریقہ بتائیں گے، لیکن آج ابھی ہونے والی 2-3 ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ان پر پہلے بات کرنی ضروری ہو گئی ہے۔ ایک کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس 26 اپریل کو شاید ہونا تھا وہ آج شام کو طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ اب اس اجلاس میں کون سا حکومت وار کرتی ہے اور اس جوابی وار اس کا کون سا ہو سکتا ہے، کون کون سی حکومتیں یا حکومت بحال ہو سکتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یہ جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 8-0 سے جو یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے اس کو مسترد کیا ہے اور فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ چلے مسترد تو اس فیصلے کو آپ کریں تو ٹھیک ہی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کی عقل اور مت ماری گئی ہے کہ یہ فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب فل کورٹ ہے اس وقت 15، ٹھیک ہے، اب فل کورٹ بن بھی جائے فرق سیم ایشو پر، اگر فل کورٹ ہے بھی تو 8 تو پہلے ایک فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ جو ترمیمی بل ہے اس پر تا حکم ثانی جو ہے عمل درآمد روک دیا جائے، تو وہ فل کورٹ کے جو باقی 7 بھی فرض کر لیں دوسری طرف ہی ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ یہ مجھے فل کورٹ کا مطالبے کی خیر سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو میں پہلے ہی کہتا ہوں شاید ان کی آج کل ماتی ماری گئی ہے، بالکل ہی کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی کسی بھی عہدے کے جو استعمال کے حوالے سے کہ وہ غلط استعمال ہو رہا ہے یا درست استعمال ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ ماضی میں اگر ہم تو چلے جائیں تو اس عہدے پر بیٹھے ماضی کے عہدیداران کو دیکھیں، ان کے کنڈکٹ کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ شخص اس عہدے پر بیٹھا ہے وہ اس کو درست استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آپ چیف جسٹس کے عہدے کو دیکھیں تو اگر ہم افتخار چودھری کے دور کا اور ثاقب نثار کے دور کو دیکھیں تو ہم کیا بلکہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے خدا کا شکر ادا کریں گے۔ عمر رضا بندیال ایک شریف النفس چیف جسٹس ہے، ایک بائی لا چلنے والا، قانون آئین کے مطابق چلنے والا چیف جسٹس ہے۔ اب افتخار چودھری کے دور میں نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، افتخار چودھری کے ذریعے ہر دوسرے دن سو موٹو، ہر دوسرے دن ہر حکومتی معاملے میں پھڈا، ٹھیک ہے، تو وہ تو پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے نا کہ وہ کیا بلا تھی۔ اس کے بعد ثاقب نثار تو ایسے تھا جیسے وہ اس نے عدلیہ کے ساتھ ساتھ سارے انتظامیہ بھی اس نے چلانی ہے، اس اسپتال کا دورہ ہو رہا ہے، ادھر جو ڈیم میں جا رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، ایک اس بندے نے کوئی سمجھ نہیں آنے دی کہ وہ چیف جسٹس ہے کہ یا وہ ہر چیز کو اپنی متحد کرنا چاہتا ہے۔ اب ان دونوں کو اگر دیکھیں اور پھر چیف جسٹس عمر رضا بندیال کو دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ٹھیک کام کر رہا ہو تو کم از کم اس کی فیور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس نے غلط کیا تو میرے یا آپ پر فرض نہیں ہے کہ میرا یا آپ کے اگر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے تو ہم صرف اس وابستگی کی وجہ سے اس کو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم درست کہیں، اگر وہ درست کر رہا ہے تو ہم اس کو غلط کہیں۔ اب بتائیں جب سے وہ چیف جسٹس بنا ہے عمر رضا بندیال صاحب، جب سے چیف جسٹس بنے اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے کوئی ایک فیصلہ اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم کے خلاف کیا ہے تو وہ مجھے بتا دیں، کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا دیں۔ چیف جسٹس بننے سے لے کے اب تک انہوں نے کتنے از خود نوٹسز لیے ہیں، یہ سوچیں میرے وکلا بھائی، خاص طور پر جن کے تعلق پی ڈی ایم جماعتوں سے ہے۔ البتہ میں آپ کو ایسے بہت سے مواقع بتا سکتا ہوں، یہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے نا وہ طریق انصاف کے فیور میں معاملات کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر وہ از خود کا نوٹس کا اختیار استعمال کر سکتے تھے طریق انصاف کے حق میں، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، مثلا وہ قومی اسمبلی میں طریق انصاف کے جو لوٹے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے، ایون اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بنا ہوا ہے، اس حوالے سے نور عالم چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی بنا ہوا ہے۔ اگر میرے دوستوں جو عام ویورز ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ 2 عہدے کتنے بڑے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ چیف جسٹس طریق انصاف کے حق میں نہیں جا رہا بلکہ خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کرے جو کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طریق انصاف کی استعفوں کی منظوری کا معاملہ، اب وہ باقاعدہ کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے جو ہائی کورٹ ہے، لیکن وہ ادھر نہیں، اسپیکر صاحب ابھی اس پر عمل درآمد کر رہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR، وہ جناب ملادہ فرمائے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب بھی تھے نا، ان پر حملہ ہوا تھا، کیا ان کی FIR وہ
ان کی درخواست کے مطابق ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف کے ساتھ کچھ فوجی افسران کو ملوث کیا تھا، کیا وہ ہو گئی ہے؟ کیا چیف جسٹس نے اپنا کوئی اختیار اس کے حق میں استعمال کیا؟ اس کے بعد جانبدار حکومتوں کی تشکیل ہوئی ہے دونوں صوبوں میں. آپ کو مجھ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ دونوں کون تھے. الیکشن کمیشن جانبدار کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ٹوکا ہے کسی جگہ؟ انہوں نے دونوں وہ تشکیل دیے ہیں ادھر نگران حکومتیں، وہ اس پر کوئی نوٹس لیا ہے کہ یہ کون سا محسن نقوی کیا ہے، وہ ادھر خیبر پختونخوا، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ان کی اصلیت کیا ہے؟ کہیں انہوں نے نہیں چھیڑخانی کی. اس کے بعد الیکشن ملتوی کی الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر تک، لیکن کوئی ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی. وہ مول پر دوبارہ بلا لیا اور کہا کہ آپ الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے، طریق انصاف کے خلاف مسلسل ریاستی جبر، اغوا، گمشدگی اور ٹارچر، بدترین ٹارچر، اور ایف آئی آر ایک بندے پر ایک وقوع کے متعلق پورے پاکستان میں ایف آئی آر، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نوٹس نہیں دیا. ٹھیک ہے، کہ کہیں یہ تاثر حالانکہ آئین و قانون کے تحت وہ پابند تھے کہ اس ریاستی جبر کا نوٹس لیتے، بالخصوص جو ایک کی وقوع پر پورے پاکستان میں ایف آئی آرز کا ٹرینڈ ہے. یہ خیر میں نے تو اپنی جو 20 سالہ پریکٹس میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، سیاسی حکومت کے خلاف دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ تو معاملات کرتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ کیا ہی بات ہے. حالانکہ عمران خان اپنے جلسے میں مسلسل مطالبہ کرتا ہے، جناب چیف جسٹس صاحب دیکھیں یہ اور خاک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق کی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بھی از خود نوٹس نہیں آیا، ایک بھی. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ایک بڑا اہم کیس صدارتی ریفرنس سائفر کے متعلق جب وزیر اعظم عمران خان نے بھجوایا ہوا ہے کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو، وہ پیورلی جانا ہے عمران خان کے حق میں، لیکن آج تک اس پر کوئی صدارتی کمیشن نہیں، عدالتی کمیشن نہیں بنایا چیف جسٹس صاحب نے. اب اگر چیف جسٹس صاحب طریق انصاف کے حق میں تھے تو اتنی لمبی فہرست میں نے دی ہے جن پر وہ آج خود نوٹسز لے سکتے تھے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ یہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ہائی کورٹس وغیرہ میں نون لیگ کو بڑے بڑے ریلیف ملے ہیں. انہوں نے تو ان کے خلاف کیا ہی نہیں نا فیصلہ، وہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں. لیکن جو ریلیف ایسے بھی ملے ہیں کہ قاسم صاحب تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے ایک فیصلے میں پابند کر دیا اپنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے سے 10 روز پہلے بتایا جائے گا کہ ہم نے آپ کو 10 روز بعد گرفتار کرنا ہے. ایسے فیصلے ہو گئے. میں ایک لمبی فہرست ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس وقت بھی ایک ہی قاسم خان بھی ایک ہی چیف جسٹس تھا، ون مین شو ہی تھا. ٹھیک ہے، جب تک یہ ان کے حق میں چیز استعمال ہوتی رہتی یہ خاموش رہتے. انہوں نے افتخار چودھری کو بھرپور استعمال کیا، ون مین شو یاد نہیں آیا. قاسم خان کو ابھی ریسنٹ ایئرز میں استعمال کیا، ان کو ون مین شو یاد نہیں آیا. چلیں، بہرحال بعد میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس کنڈکٹ کو دیکھا جائے جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو میں پوچھ رہا ہوں دوستوں سے جو پی ڈی ایم کی ہے کہ کو بتا دیں فیصلہ، ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک اچھا کام کر رہا ہے. ہم جسٹ سپوز آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ وہ بینچز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فکس بینچز بنا رہے ہیں، تو کیا اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اسی کے پاس اختیار ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو غلط رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا وہ غیرانی کام کر رہا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں. اور آپ تو آخری جو میچ اس نے 8-0 کو بنایا ہے اس پر تو آپ فل کورٹ کا مطالبہ جیسے میں نے کہا چھوڑ دیں. اب بات کرتے ہیں آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا متوقع فیصلے ہونے جا رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے، ایون اس کی مدت ملازمت میں کمی کے حوالے سے شاید کوئی امینڈمنٹ آ جائے. یعنی ایسا نظر آ رہا ہے، ایسی بحث چل رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اس حوالے سے آئے گی. بہرحال حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی پیشین گوئی، یا چونکہ پیشین گوئی تو کی جا سکتی ہے، بندہ سمجھے یار میں وکیل ہوں، آئین اور قانون کے تحت فلاں عمل کرنا ہے تو یہ عمل ہو سکتا ہے. اب وہ یہ کام ایسے کر رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کون سا بھی وار کرنے لگے ہیں. البتہ جو جوابی وار ہے وہ میرے خیال میں اس کی یہ تاب نہیں لا سکیں گے پی ڈی ایم والے. نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے اور تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تو ویسی بحال ہونے جا رہی ہیں. وہ مجبوری ہے کہ یہ جو نگران حکومتوں کے نوٹیفیکیشن ہیں وہ 90 روز کی ہیں. وہ میرے خیال میں 1 ہفتہ شاید ان کو رہ گئے.
وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی اور تحریک انصاف کی حکومت اس میں بحال ہو جائے گی جب تک کہ الیکشن کا نئی ماحول بن جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ شاید مرکز کی حکومت بھی تحریک انصاف کی بحال کر دی جائے، اس میں ایک نظر ثانی ہے، اس پر فیصلہ دیا جائے، ٹھیک ہے، نظر ثانی اسی بینچ نے سننی ہے۔ تو اگر وہ حکومت بحال ہو گئی تو یہ جو وار کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ ملا کر عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کو استعمال کر رہے ہیں، تو جوابی وار بھی کسی نے کرنا ہے، پھر وہ بھی انہی کی طرح تھوڑا سا باہر نکل کر کھیلے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، نظر آ رہا ہے کہ جب یہ حکومت بحال ہوگی مرکز میں تو پھر وہ جو 6 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس امین الحق امین الدین کے فیصلے کے خلاف، اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا، اور اس تفصیلی فیصلے میں یہ دونوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین، ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے میچ سخت پڑا ہوا ہے، وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔